السلام علیکم، امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سائنس آف بلیک میجک یا پھر کالے جادو کی علامات کیا ہیں یا پھر کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں۔ مگر اس سے پہلے جو ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آج میں بلیک میجک مطلب کالے جادو پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی یا اس پر تھوڑی سی بات کروں گی۔ پہلی بات یہ کہ کالا جادو بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، یعنی ایسے لوگ اتنے عام نہیں ہوتے۔ دوسری بات، کالا جادو کرنے اور کروانے والا جو چاہتا ہے وہ 95% نہیں ہوتا، مطلب 5% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ انسان پر اثر انداز ہو۔ مثلاً اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میری فلاں بندے سے شادی ہو جائے، آج کل عشق بڑے ہوتے ہیں نا، اس لیے یہ مثال لے رہی ہوں۔ اب فرض کریں ایک بندی اے دوسرے بندے بی پر جادو کرتی ہے کہ میری اس سے شادی ہو جائے، تو اے کی شادی کبھی بھی بی سے نہیں ہوگی۔ اگر اے کی قسمت میں لکھا ہے کہ اس کی شادی بی سے ہونی ہے تب تو ہو جائے گی، لیکن کبھی جادو کے اثر سے نہیں ہوگی۔ اب بی پر یہ جادو دوسرے قسم کے اثرات ڈالے گا، کیونکہ شادی کرنا تو نصیب میں لکھا نہیں ہے، تو پھر وہ بی پر دوسری قسم کے اثرات ڈالے گا، جیسے کہ بی ہمیشہ بیمار رہتا ہے، ہو سکتا ہے بی کی کبھی کسی سے شادی ہی نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بی کی شادی ہو جائے مگر کامیاب نہ ہو، یا پھر بی کی موت واقع ہو جائے، کیونکہ کالا جادو بہت سخت قسم کا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات مینشن کرتی چلوں کہ یہ سب تب ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب بھی اس میں کالے جادو کا کوئی کمال یا کوئی کارنامہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بی کی موت، بیماری یا ناکام شادی کا ذریعہ اے کو بنا دیا کہ اے جادو کرے گی تو بی کے ساتھ یہ ہوگا۔ اب اے جادو کرنے والی یا کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا اور نہ ہی کبھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو زیادہ خطرے میں ہے اب تو، کیونکہ اس نے قدرت کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، اس نے اللہ کی تقسیم کی مخالفت کی۔ اب جو چیز اسے ملنی تھی اس کے نصیب سے بھی وہ دور ہو گئی، کیونکہ برے کام ہمارے نصیب میں جو ہے نا خلل ڈالتی ہے، ہمارے اچھے نصیب میں خلل ڈالتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے نصیب کا تعلق اچھی نیت سے ہوتا ہے، جس کی نیت جتنی صاف ہوگی اس کی زندگی بھی اتنی آسان ہوگی، اس کا نصیب بھی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اب ایسے لوگ ہمیشہ معاشرے میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ ایک اور بات، یہ 3 قسم کے لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پہلا، وہ جو ہمیشہ جن کے دل میں کسی نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وسوسہ، ایسے انسانوں پر جادو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ مطلب 3 چیزیں، ایک خوف، دوسرا غصہ اور تیسرا وسوسہ۔ یہ تینوں چیزیں انسان کو اندر سے کمزور بنا دیتی ہیں اور کوئی بھی شیطانی مخلوق انسان پر آسانی سے اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس لیے عقل مند لوگ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ غصہ آپ کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اب آپ کی اس کمزوری کا فائدہ نہ صرف انسان اٹھاتے ہیں بلکہ دوسری مخلوق بھی آرام سے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ نیکسٹ، جہاں انسان کی دلیل ختم ہو جاتی ہے نا، وہاں اسے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب لاجک اور عقل والی کوئی بات نہیں رہتی اس کے پاس، تو وہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے۔ خوف انسان کا ایمان کمزور کرتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مخلوق مجھ پر قابض ہو جائے گی، یہاں پر انسان کا توکل کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسرا وسوسہ ہے۔ وسوسہ بھی یہی ہے کہ انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی دوسرا انسان نقصان پہنچا دے گا۔ رزق کا خوف، شادی نہ ہونے کا خوف، ایگزام میں فیل ہونے کا خوف، کوئی بیمار ہے تو اس کے مر جانے کا خوف، بیٹا تھوڑی لیٹ کیا ہو گیا تو اس کے ایکسیڈنٹ یا پھر کسی بھی حادثے کے شکار ہونے کا خوف، یہ سب انسان کے اندر کو کمزور بنا دیتا ہے یا بنا دیتی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں ہی ہنساتا ہوں اور میں ہی رلاتا ہوں۔ مطلب ہمارے دکھ اور خوشی میں کسی بھی انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے حکم سے ذریعہ اور وسیلہ ضرور بنتے ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ بھائی آج کل روڈ ایکسیڈنٹ تو بہت ہوتے ہیں، چلو جہاز سے سفر کرتے ہیں۔ اب موت لکھی ہے اور اس انسان کا ایمان بھی کمزور ہے اور توکل بھی کمزور ہے۔ اب موت لکھی ہوئی ہے اس انسان کی، تو وہ اس کی مہلت بھی ختم ہو چکی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جہاز سے سفر کرے گا۔
تو جہاز کریش ہو جائے گا، کیونکہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے نا، تو یہ تو ریٹن چیز ہے۔ ایکسیڈنٹ سے نہ صحیح جہاز کریش ہونے سے مر جائے، یا پھر گھر میں بیٹھے بیٹھے بالکل صحت مند ہے انسان، بیٹھا ہوا ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن سانس نکل جاتی ہے کیونکہ موت لکھی ہوتی ہے اس کی۔ یہ 3 چیزیں انسان کے اعصاب کو کمزور بنا دیتی ہیں: غصہ، خوف، بلا وجہ خوف، اور وسوسہ۔ ایک اور مثال دوں گی۔ انسان کا وہم انسان کو غلط راستے پر ڈالتا ہے یا غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ مثلاً میں نے کوئی غلط کام کر لیا ہے یا پھر میں کسی بھی کام میں ناکام ہو گئی، تو میں کہوں گی کہ مخالفین کی طرف سے مجھ پر کوئی جادو کر رہا ہے، اس لیے میرے ہر کام میں ناکام ہو جاتی ہوں، یا میرا ہر کام ایک اچھے طریقے سے نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بات مینشن کروں کہ انسان کی زندگی کے کچھ لیول ہوتے ہیں، اور ہم کسی کام میں اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ اس میں ہماری کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہوتی ہے، یا ہم کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور کر رہے ہوتے ہیں اس کام کو کرنے میں۔ اب اگر میں یا کوئی بھی انسان اس غلطی کو قبول نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کمزوری بھی ریکور نہیں ہوتی۔ اس کام کو بار بار ہم کر رہے ہیں لیکن غلطی کو قبول نہیں کر رہے، اس کام میں بار بار ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں، تو انسان اسی سچویشن میں بار بار پھنس جاتا ہے، اور وہی سچویشن بار بار رپیٹ ہوتی ہے، اور انسان سٹک ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر انسان کو لگتا ہے کہ شاید اس پر کسی نے کالا جادو کر دیا۔ ہر انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے، اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنا احتساب خود کریں اور اپنی غلطیوں کو قبول کر کے ایرر آف لیول کو منیمائز کریں۔ جو لوگ اپنی ناکامی اور غلطی کو کھلے دل سے قبول نہیں کرتے، وہ لوگ مضبوط اور کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کسی کو لگتا ہے کہ کوئی ان پر جادو کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتا دیا ہے: 4 کل پڑھیں اور خود پر دم کریں، کیونکہ کلام الہی کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، مگر شرط یہ ہے کہ خلوص نیت سے پڑھ کر خود پر دم کریں۔ اب بہت سے لوگوں نے یہ کاروبار بنا لیا ہے کہ اگر ہم آپ پر دم نہیں کریں گے تب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو یہ غلط ہے۔ ہاں، کچھ لوگ آپ سے عبادت یا پھر روحانی لیول میں آپ سے تھوڑے سے آگے ہوتے ہیں، مطلب لیول ان کا ہائی ہوتا ہے، اور ان کی زبان میں ایک اثر یا پھر تاثیر ہوتی ہے، تو وہ دم کریں، مطلب نیک لوگ ہوں وہ دم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ خود کریں تو وہ اور بھی اچھا ہے۔ مگر ایسے لوگ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ وی آر دا بیسٹ ون۔ مثلاً میں ایک استاد ہوں اور میں اپنے طالب علم سے کہتی ہوں کہ اگر تم مجھ سے نہیں پڑھو گی اور کہیں اور جا کر پڑھنے لگو گی تو ناکام ہو جاؤ گی، تو مجھ سے گیا گزرا کوئی انسان ہے ہی نہیں، کیونکہ جہاں جہاں دعویٰ ہوگا وہاں وہاں انسان ناکام ہو جائے گا۔ جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں اتنی ہی عاجزی زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کو بڑا تسلیم کرنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ سب سے زیادہ نالائق ہے اور کم علم ہے۔ قابل انسان کبھی بھی اپنی قابلیت کا دعویٰ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ علم ایک بہت وسیع سمندر ہے اور میرے پاس ایک قطرہ بھی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کالے جادو کی علامات کیا کیا ہے۔ پہلا تو اس میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، مطلب بہت جلدی غصہ آ جانا، یا پھر بلا وجہ رونے کا دل کرنا، یا پھر ایک دل کی تنگی اور ایک گھٹن سی محسوس ہونا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ کالا جادو ہی ہو، یہ ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے۔ اگر ہم پہلے سے ہی بہت پریشان ہیں یا ڈسٹربڈ ہیں تو زندگی میں چھوٹے چھوٹے اتار چڑھاؤ اس کو مزید ٹریگر کرتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کوئی بدبو محسوس ہونے لگی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کوئی بھی بدبو محسوس ہونے لگے، حالانکہ آپ کے آس پاس یا ارد گرد کا ایریا بالکل صاف ہے، آپ روزانہ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں وہ جگہ صاف ہے، مگر پھر بھی اچانک سے کبھی ایک ناخوشگوار اسمیل محسوس ہونے لگے۔ تیسری علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو بہت اداسی اور سستی محسوس ہو، سب کچھ ہے پاس مگر خوشی محسوس نہیں ہوتی، نہانے کو دل نہیں کرتا، بال کنگھی کرنے کو دل نہیں کرتا، ٹوتھ برش کرنے کو دل نہیں کرتا، صاف کپڑے پہننے کو دل نہیں کرتا، مطلب آپ اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ آپ کچھ کر ہی نہیں پاتے، آپ چاہتے ہیں کچھ کریں لیکن ہو نہیں پا رہا۔ چوتھی علامت یہ بھی ہے کہ آپ بالکل پاک صاف ہیں مگر پھر بھی ایک بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے آپ پاکیزہ یا وضو سے نہیں ہیں،
اسپیشلی ایک بندہ ہمیشہ پاک صاف رہنا پسند کرتا ہے، مگر اچانک آپ دیکھو گے کہ اس کو گندگی پسند آ گئی ہے، یا پھر وہ گندا پڑا ہوا ہے، صفائی نہیں کرتا، اپنا خیال نہیں کرتا، بہت زیادہ سستی ہو گئی ہے، چاہتا بھی ہے کہ کچھ کروں لیکن ہو نہیں پا رہا۔ 5ویں علامات، جسم پر بلا وجہ کے کٹس لگے ہوئے، سو کر اٹھیں تو کٹ لگا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو ظاہر ہوں تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، یہ بہت کم، مطلب کالا جادو بہت کم ہوتا ہے۔ پہلی علامات، گندگی پسند آنے لگتی ہے اس انسان کو۔ دوسری، اسے کوئی بھی ناخوشگوار اسمیل محسوس ہونے لگتی ہے، حالانکہ گھر وغیرہ جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ سب صاف ہے۔ تیسرا یہ کہ اسے خواب نظر آنے لگتے ہیں، ایک مطلب خوفناک خواب نظر آنے لگتے ہیں، یا تو وہ ہائٹ سے گر رہا ہے، یا پھر کوئی جانور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی اس کو خوفزدہ کر رہا ہے، تو مطلب خود کو ایک بہت بری حالت میں، ایسی حالت میں دیکھنا کہ اسے ڈر لگے۔ تیسرا جو ہے نا، موڈ سوئنگز ہونا۔ پانچویں علامات ہمارے پاس ہے، اچانک سے ایک بہت پیار کرنے والا انسان اینٹی سوشل ہو جائے، یعنی تنہائی پسند ہو جائے، انسان کے اچھے کام کرنے کا دل نہ کرے۔ اب اگر یہ ساری علامات ہیں کسی میں تو ضروری نہیں کہ 100% اس پر کالا جادو ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ کہوں گی کہ آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو اس کے حکم کے بغیر جادو کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کا توکل اور ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آپ صفائی کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گندی چیزیں جو اس کام کے لیے آپ کے گھر میں رکھی جاتی ہیں یا استعمال کی جاتی ہیں، وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، ایسے کام ہمیشہ جان پہچان والے لوگ ہی کرتے ہیں، ورنہ کسی اجنبی کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ایسا کرے۔ تیسری بات، آپ نماز قائم کریں، سب گھر والے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں۔ شیطانی طاقتیں ایسے انسانوں پر آسانی سے اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور اگر پھر بھی ہو جائیں تو زیادہ حاوی نہیں ہو سکتی، مطلب کم اثر انداز ہوں گی۔ اب کالے جادو سے کیسے بچا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح 7 کھجوریں یعنی 7 اجوا کھجوریں ناشتے میں کھائے تو اس پر کالا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کی تلاوت اگر آپ خود پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا تو موبائل پر لگا کر سن لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اس سورت کی تلاوت ہو جائے۔ کالا جادو، جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں پہ کالا جادو اثر انداز نہیں ہوتا۔ 4 کل یہ بھی بہت مؤثر ہے، مطلب آپ 4 کل صبح شام پڑھ لیں تو اس سے بھی کالا جادو آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیری کے پتوں سے 7 دن نہانا، بیری کے پتوں کو لے کے پانی میں مکس کر لیں، اور مطلب جس پانی سے آپ نے غسل کرنا ہے اس پانی میں مکس کر کے استعمال کریں۔ سورۃ فاتحہ بہت بڑا علاج ہے، اور اذان دینا اس کے کان میں جس پر آپ کو لگے کہ کالا جادو کیا گیا ہے اس کے کان میں اذان دیں، اذان سننا بھی کافی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے دور رہیں۔ کچھ لوگ آپ کے ارد گرد سرکل یعنی دائرہ کھینچ کے کچھ پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں دکھاتے ہیں اور تعویذ بھی دیتے ہیں، ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ مختصر یہ کہ پاک صاف رہیں، ہر وقت وضو سے رہیں، نماز قائم کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے دعا کریں، اپنے گھر کا ماحول بہتر بنائیں، محبت سے رہیں، اپنے رویے نرم کریں، کیونکہ زیادہ تر یہ نفسیاتی مسائل ہی ہوتے ہیں اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید کسی نے کالا جادو کر دیا۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے خود کو کسی بھی قسم کے جادو سے محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو نفسیاتی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔